بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کے بعد ہماری تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل ہماری زندگی سے نکل جائیں گے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا، ابھی جو ایک نیوز ٹی وی بہت چلی کہ 9th کلاس کی بچی نے اپنے والد کا قتل کر دیا۔ ایسے ہی کیس ہمارے پاس بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس یہ بتاتے ہیں ان کے بچے ابھی 8 9 کلاس میں ہوتے ہیں یا فرسٹ ایئر میں ہیں، اور وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، اتنا مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس صورتحال کو کنٹرول کریں۔ اور ہم بھی کئی دفعہ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہاتھ سے بہت برا نکل چکے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو آزادی دے چکے ہوتے ہیں، لیکن آزادی کے مفہوم سے ماں باپ خود بھی آگاہ نہیں ہوتے کہ آزادی اصل میں ہے کیا۔ بالکل، دیکھیں، آزادی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ آزادی دے دی تو پھر آپ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے جس کو والدین اکثر سمجھ ہی نہیں پاتے۔ والدین اصل میں یہ سمجھ نہیں پاتے نا کہ آزادی ہے کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ یعنی اب ایک خاتون ہمیں بتانے لگی کہ ان کی بیٹی رات میں دیر سے گھر پہ آتی ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم جلدی گھر آیا کرو، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے یہ بات کہنے کا، میں بڑی ہو چکی ہوں، اب آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے، میں آزاد ہوں، جب چاہوں جاؤں، جب چاہوں آؤں۔ لیکن آزادی کا ایک بڑا غلط مفہوم ہے یہ۔ بالکل، وہ باپ کتنا پریشان ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری سوسائٹی کا یہ ماحول نہیں ہے کہ بچیاں دیر سے گھر میں آئیں، اور میری بیٹی کہتی ہے کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں تیرا تو کہاں سے آ رہی ہوں۔ بچے بہت تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کیونکہ مغربی سوچ سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مغربی سوچ سے متاثر ہونے سے مراد یہ ہے کہ 70s کی دہائی میں 1970-72 کے اندر مغرب کے اندر یہ آواز اٹھانا شروع کی گئی کہ عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، یعنی بالکل عورتوں کے حقوق کی جو بات شروع ہوئی ہے، یہ تقریباً اب آپ اندازہ کریں 50 سال پرانی بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر 1972 کے اندر ووٹ ڈالنے کی آزادی نہیں تھی، پڑھائی کے اندر ان کو آزادیاں نہیں تھیں، ملازمت کے اندر، جاب کے اندر آزادیاں نہیں تھیں، ان کے پاس گھر کے اندر بہت سارے فیصلے کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ تو عورتوں نے اپنی آزادی کی جب جنگ لڑنا شروع کی، لڑتے 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 ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جو آزادی کی اتنی بات کر رہے ہیں تو ہم کو ٹھوس بنیادوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ بالکل یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کیا آپ سے کہوں کہ آپ کو اتنی آزادی حاصل کرنی چاہیے، اتنی نہیں، یہ آزادی کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ آزادی کا نقصان ہے۔ ریسرچ بیسڈ بات ہونی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے آزادی مانگی تھی، آج وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے دیکھیں، ریسرچ آ رہی ہوگی اسکرین پہ، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ سیونٹیز سے لے کر مسلسل آزادی کے بعد عورتوں کو جب حقوق ملنا شروع ہوئے، ان کی خوشی کا لیول مسلسل کم ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی پہلے عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ خوش تھیں، آہستہ آہستہ عورتوں کی خوشی کا لیول کم ہوتے 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 مردوں سے بھی کم ہو گئی وہ خوشی میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مرد بہت خوش ہیں، مرد کی بھی خوشی کا لیول کم ہوا، لیکن عورتوں سے زیادہ مرد خوش ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ عورتیں اپنا حق مانگتے مانگتے برابری پہ آ گئیں، کمپیئر کرنے لگیں، جہاں کمپیئر کریں گے وہاں مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن کمپیئر کرنے کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب بات جو تھی اسی ریسرچ کے اندر آپ دیکھیں گے، وہ یہ تھی کہ عورتیں جو ہیں جب جاب کرتی ہیں اور گھر آ کے ان کو گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، تو بالکل اس کا خطرناک نقصان کیا ہوا؟ عورتوں کی زندگی سے دو بنیادی چیزیں نکل گئیں۔ پہلی چیز تھی نیند، اور دوسری چیز تھی تفریح، انٹرٹینمنٹ۔ جب عورتوں نے باہر جاب کرنا شروع کی تو ان کی زندگی میں اب کیا کرنا ہے ان کو؟ مطلب جاب کرنے کے بعد ان کو سیدھا گھر آنا ہے، ان کو بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، وہ صحیح تو بات ہے، دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ماں نہیں رہ سکتی سب کچھ کیے بغیر، صحیح کتنا بات بھاگے اپنی ذمہ داری سے، لیکن یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ دو چیزیں زندگی سے نکلی۔ اب ایک خطرناک جو چیز ہوئی، اسی ریسرچ کے اندر انہوں نے مزید بات بتائی، عورتیں جب گھر کے کام کرتی ہیں، یعنی ملازمت کرنے والی عورتیں جب گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں تو گھر کا کام کرنے سے ان کے اندر فرسٹریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، غصہ اور نفرت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ ہم باہر بھی کام کریں، گھر میں بھی کام کریں۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ وہی مرد جو باہر جاب کرتے ہیں، گھر آ کے کام کر کے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، خوشی فیل کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ان کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں اپنی بیوی کا،
ہاں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو کسی کو دینے میں تو خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ باہر بھی دیکھے، اور پھر جب باہر سے وہ کام خوشی خوشی کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ باہر جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ مرد کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو کرنا اس نے ہے۔ ناظرین دیکھیں، ریسرچ یہ بھی بتا رہی ہیں، ایک عجیب و غریب بات ہے کہ خوش رہنے والی لڑکیاں اداس عورتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، یعنی بچپن میں اتنا خوش ہوتی ہیں، جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں ویسے ویسے ان کی زندگی میں اداسی، تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنی محبت سے پالتے ہیں نا والدین بچوں کو، کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ آزادی کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنے سے وہ پہلے اپنے بچوں کو جینا حرام کرتے ہیں، بچوں کی زندگی خراب کرتے ہیں، اور اچھا یہ کوئی کانشیسلی نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ تو گڈ فیتھ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں بچے کا حق ہے، آزادی اس کو ملنی چاہیے، اس کو اپنے رائٹس کی بات کرنی چاہیے، لیکن وہ آدھی بات سمجھتے ہیں۔ ہم آزادی کی اتنی باتیں کرتے ہیں، آزادی کی اتنی مثالیں دیتے ہیں، لیکن یقین کریں میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے آزادی پہ بہت پڑھا ہے، میں یونیورسٹی کے اندر آزادی کے موضوع کو پڑھاتا ہوں، میں 4 سال پہلے اپنی کتاب شکریہ میں آزادی کے اوپر تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ جتنا اسٹرانگ کانسیپٹ مجھے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے مانوی آزادی، وہ کہتے ہیں کہ مغرب نے آزادی کی تو بات کی، لیکن مغرب نے غلطی یہ کی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام آزادی کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ بالکل جتنی باتیں عورتیں آزادی کی بات کر رہی ہیں، ہم کسی آزادی کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں ان کو تعلیم میں ان کا حق ہونا چاہیے، گھر کے اندر ان کو گھر کی ملکہ ہونی چاہیے، وہ گھر کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، وہ جاب کرتی ہے تو بہت رسپیکٹ کے ساتھ اس کی جاب ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کی عزت کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کو صحیح بات خیال ہے۔ کرنا چاہیے، کوئی اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے۔ ہم تمام حقوق کے خلاف ہیں، خلاف نہیں، ہم تمام حقوق کے حق میں ہیں، ہم ان تمام باتوں کے خلاف ہیں جو عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم یہ بات جو کر رہے ہیں وہ مانوی آزادی کی جب میں بات کر رہا تھا تو استاد شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ مغرب اگر اسلام کا پرسپیکٹو دیکھ لینا، اسلام کا پرسپیکٹو ان تمام باتوں سے ایک اسٹیپ آگے ہے، جو بڑا جامع ہے، بڑا مضبوط ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، بچوں کو ہم بتائیں آزادی بہت امپورٹنٹ ہے، آزادی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے 2 باتیں نہیں سکھائیں تو یقین کریں بچوں کی زندگی اچھی ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی۔ پہلی بالکل بات تو آپ نے بتائی وہی، سوری پہلی بات جو آپ نے بتائی ہے، مطلب میں بعض اوقات میں جذباتی ہو جاتا ہوں تو جو آپ نے پہلی بات بتائی تھی وہ تو بالکل صحیح تھی کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں سوچنے کی وجہ ہم جانتے ہیں کیا ہے، احساس کم تری۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں جب ہم نے بات کی کہ خواتین جو ہیں جو جاب کرتی ہیں اور پھر گھر کے کام کرتی ہیں وہ ڈپریشن میں رہتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے جو خواتین جاب کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں، گھر کو بھی بہت مینٹین کر کے چل رہی ہوتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آزادی کے مفہوم کیا ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کو کس طرح ساتھ دے رہی ہیں، وہ آپس میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیز بہت ضروری ہے جاب کرنے والی خواتین کے لیے کہ وہ اپنے آپس کی انڈرسٹینڈنگ کو قائم رکھیں، وہ اس کو مقابلے کی طرف لے کے نہ جائیں۔ مقابلہ کب کرتا ہے انسان؟ دیکھیں مقابلہ بھی بڑی مزیدار بات ہے، جس کو بل گیٹس نے کہا تھا نا، یو انسلٹ یور سیلف وین یو کمپیئر یور سیلف ٹو ادرس، یعنی میں اگر اپنا مقابلہ دوسرے سے، ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ ابھی میں نے ایک اسٹیٹس بھی ڈالا تھا کہ جس دن رشتوں میں نمبر گیم شروع ہو جاتا ہے کہ میں اتنا کر رہا ہوں، تم اتنا کر رہی ہو، تم اتنا کر رہے ہو، میں اتنا کر رہی ہوں، جب نمبر گیم شروع ہوتا ہے نا تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، رشتے وہیں پہ صحیح بات مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا آپس میں کوئی مقابلہ تھوڑی ہے، ہم تو ایک دوسرے کی طاقت ہے، ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ اپنی اولاد سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم اتنا کر رہے ہیں، تم اتنا کر رہے ہو، اور ہوتا ہے یہ، تو کیا وہ اچھے گھر ہوتے ہیں؟ اولاد بتانا شروع کر دیں، اولاد کہنا شروع کر دیں ہم تو یہ کرتے ہیں، آپ اتنا نہیں کرتے، اچھے گھر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جہاں بھی نمبر گیم شروع ہوتا ہے نا وہاں پہ رشتے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا پیرنٹس ہیں، پیرنٹس بھی کتنے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں کال کرتے ہیں کہ بچے آپس میں لڑتے بہت زیادہ ہیں، بہت جھگڑتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ پتہ ہے ان کے لڑنے جھگڑنے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ناظرین پہلی بات کا یہ خیال رکھیے، بچوں کو آزادی دیں، لیکن آزادی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس بھی دیں، ان کو یہ بات بتائیں کہ جب تم بات کر رہے ہو آزادی کی تو تم دوسرے کی آزادی کا بھی خیال رکھو۔ بالکل تم چاہتے ہو تمہاری عزت کی جائے تو دوسرا بھی یہی چاہتا ہے، دوسرے کی بھی عزت کرو۔ تم چاہتے ہو تم سے محبت کی جائے
تم زیادہ بڑھ کر محبت دو. جیسے ہم نے اپنی کتاب پرورش میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ رشتوں کا مطلب کبھی بھی 50-50 نہیں ہوتا. رشتوں کا مطلب ہوتا ہے 60-40. اچھا زبیر، آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھنے میں عموماً یہ آتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں آزادی کی تو ہمارے دماغ میں جو ایک وہ مجسمہ بنتا ہے جو وہ ایک عورت ذات کا بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، آزادی جو ہے وہ عورت کی ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، یعنی عورت ہی دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن جس طرح کے کیس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کی، تو میں نے زیادہ کاؤنسلنگ ایسی مدرس کی ہے جن کے بیٹے ہوتے ہیں. وہ بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے بیٹوں کو اتنی آزادی دی ہے، اب ہم پریشان ہیں، اب ہم کیا کریں. یعنی ایک مدر کا تو روتا، مطلب بہت رو رہی تھی وہ، اور پریشان تھیں کہ ان کا بیٹا ڈرنکنگ کرنا شروع ہو گیا ہے، اور ان کا بیٹا تھا فرسٹ ایئر میں. اب بتائیں، آپ فرسٹ ایئر کا بچہ وہ ڈرنکنگ کر رہا ہے. تو یہ صورتحال تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے آزادی لمٹ میں ہونی چاہیے، بیٹیوں کا ایک وقت ہونا چاہیے مقرر کہ وہ گھر میں اس ٹائم آئیں اور مغرب کے بعد لڑکی گھر سے باہر نہ ہو. لیکن ہم لڑکوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں. اگر وہ بائک لے کے باہر جا رہے ہیں، اسموکنگ اسٹارٹ کر دی ہے، تو ہم کہیں چلو ابھی تو یہ کیا ہے نا، اب ہم روک لیں گے، اب ہم روک لیں گے. وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لڑکیوں کی آزادی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. لڑکیاں آزادی کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی ہیں ان لڑکوں کی وجہ سے جن کی مائیں اپنے بیٹوں پہ بالکل توجہ نہیں دیتی ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. مائیں بیٹیوں کی وجہ سے کم، بیٹوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں. بالکل 100% آپ نے بات کی ہے. یعنی کہ ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیٹوں کے اوپر خاص توجہ دیں کہ بیٹے کیا کر رہے ہیں. اگر بیٹوں پہ توجہ نہیں دیں گی نا، اسی نے اور صحیح کہا ہے کسی نے کہ بیٹے اس وقت تک بیٹے ہوتے ہیں جب تک ان کی شادی نہیں رہتی، اور بیٹیاں اس وقت تک بیٹیاں ہوتی ہیں جب تک وہ زندہ رہتی ہیں. یہ بات اور لوگوں کے سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ بیٹیاں ساری زندگی ماں باپ کے بارے میں سوچتی ہیں. صحیح بات ہے. یہاں لیکن ایک غلطی ماں باپ کی بھی ہوتی ہے. ماں باپ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کے معاملے میں تھوڑی لاپرواہی کر جاتے ہیں. اس لاپرواہی کی وجہ سے ہم کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پہلی بات ہم نے کی ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا کیجیے. اور جب ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں اس میں ہماری ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کانفیڈنٹ شخص اپنے بارے میں بعد میں دوسروں کے بارے میں پہلے سوچتا ہے. وہ حقوق کی بات بعد میں، فرائض کی بات پہلے کرتا ہے، اپنے فرض جانتا ہے. ہمارے بچوں نے اپنے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی نا. اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، جو بچوں کے اوپر فرائض لاگو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں تو کانپ اٹھیں. ماں باپ سے اف تک نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کا حکم نہیں ٹال سکتے، شرک کے علاوہ جو بات کہیں گے ماننی ہے. تو ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن کیا ہوا، حقوق کرنا شروع کر دیا نا ہم نے، بھول گئے فرائض کیا ہوتے ہیں بچوں کو. دوسری بات، کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ حقوق اگر آپ بتا رہے ہیں تو فرائض بھی بتائیے. اور فرائض بتانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ خوشحال معاشرہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین، ہماری سوسائٹی میں جو یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور جو ہم نگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ جو سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مدرس کو یا میں پیرنٹس کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا باہر یہ کر رہا ہے، تو پیرنٹس چھوٹتے کہتے ہیں نہیں ہمیں بھروسہ ہے ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، یا ہمیں بھروسہ ہے ہمارا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا. جن خاتون نے بتایا ان کا بیٹا ڈرنک کرنے لگ گیا تھا، تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ شروع میں ان کے آس پڑوس لوگوں نے بتایا آپ کا بیٹا اسموکنگ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے توجہ نہیں دی، میں نے کہا نہیں میرا بیٹا تو کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو اندھا اعتماد ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بہت تکلیف بھی پہنچاتا ہے، بہت نقصان پہنچاتا ہے. اور آپ کے بچے اسی لیے ہاتھ سے نکلتے ہیں کہ آپ ان پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں. اعتماد کرنا اچھی بات ہے لیکن اندھا اعتماد بہت خطرناک ہے. تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے رکھنا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بالکل زبیر؟ اتنا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے پر بڑا کنٹرول ہے. اس تصور نے، یعنی انبیاء کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، وہ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے تھے، توبہ کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم کیا، ہماری اولاد بھی سب کچھ کر سکتی ہے، ہماری اولاد بہت اچھی ہے، وہ غلط کام نہیں کرے گی، جو ہم کہیں گے وہی کرے گی. ایسا نہیں ہوتا. بہت کمپلیکس مشین لے کے گھوم رہے ہیں آپ ایک ایسی مشین لے کے گھوم رہے ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہی ہوتی ہے. ایک ایک شخص بعض اوقات دنیا کو چلا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم مشین دے دی ہے، لیکن عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑی کمپلیکس بھی ہے. تو ہم یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہم اس کو سمجھ چکے ہیں، صحیح طرح چلا لیں گے. تو بچوں پہ بیجا گھمنڈ نہ ہونا چاہیے، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. بچوں کی قدم قدم پہ رہنمائی کیجیے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دوستی کے ساتھ. جب اس طرح سے آپ کریں گے
اور ان کو آپ بتائیں گے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، اور جب ان کے اندر آپ کانفیڈنس پیدا کریں گے، آپ یقین کریں آگے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جتنی جلدی ان چیزوں پہ کام شروع کریں گے اتنا اچھا ہے. جو چیزیں بگڑ چکی ہیں ان کو پیار محبت سے اس میں نئے راستے دکھانے کی کوشش کیجیے. مثال کے طور پہ آپ نے بچوں کو موبائل دینا شروع کر دیا، اب آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے نا، تو آپ آہستہ آہستہ ان بچوں کو پازیٹیو چیزیں دکھانا شروع کریں، ٹائم ڈیوریشن کم کریں. ایک دم سب کچھ ایک دم سے ختم کریں گے تو بہت ساری پرابلم بھی آ سکتی ہیں. آزادی دے دی تو آہستہ آہستہ اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنا